الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس سے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانی جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب و تعظیم
علماء کرام، فنا خانان شیریں لسان، واجب القد بزرگ و عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ختم نبوت اور امیر المجاہدین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے اصال ثواب دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے۔ میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو، مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے۔ مسند صدارت دی زینت العلماء شوکت اسلام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور نہایت ہی محترم و محتشم فاضل نوجوان زینت العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا علی حسنین قادری صاحب مدد اللہ العالی، اور میرے مسلک کے دیگر علماء جنہاں دے میں نامہ تو واقف نہیں، ساڈا اے عقیدہ اور ایمان ہے، جنہاں دی محفل پاک وچ اسی حاضر ہاں، وہ ساڈے نامہ تو بھی واقف نے، ساڈے کماں تو بھی واقف نے۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قدس قبول فرما کے آج دی اس محفل پاک میں ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اے میرے غلاموں جتھے تانوں جنت دے باغات نظر آ جان، انہاں باغات وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالوا ما ریاض الجنہ، آقا وہ جنت دے کیڑے باغات نے جنہاں دا ذکر فرما رہے ہو؟ قال حلقۃ الذکر، فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفلاں سجیاں ہوں اوتھے اوتھے جا کے بیٹھ جایا کرو، پھر انجی ہوئے گا جی میں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے ہو۔ اور دوسری روایت میرے آقا نے مساجد دے متعلق فرمایا، اے مسجداں بھی جنت دے باغاں وچوں باغ ہیں، یعنی مساجد بنا کے پھر نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں، اور اگر کوئی بدبخت انہاں محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جتنے حضرات بھی اج دی اس پاک محفل چاہ گئے ہو، سارے دے سارے خوش بخت ہو۔ دعا ہے کہ رب کائنات تھوڑے بختاں
مزید بلند فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورۂ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میرے تو قبل علماء دے خطابات تساں سماعت فرمائے نے، مجھ نہ چیز نو بھی لب کشائی دا حکم ملیا ہے۔ جو میرے نالج چے میں آپ حضرات دے گوش گزار کرنے دی کوشش کرانگا۔ دعا ہے کہ رب کائنات منو حق کھنے دی، سانو سب نو سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑی دیر تو دیکھ رہا خطابات میرے ہوندیاں 3 علماء نے فرمائے نے تے بندے انج جمود مار کے بیٹھے نے، کسے بندے نے انج سبحان اللہ نہیں آکھی جی میں آکھن دا حق ہے۔ یہ گل ذہن چ رکھیا جے 100 تے 1 واری سبحان اللہ کہیے تے 1 تسبیح بندی ہے، تے جننے تسی بیٹھے ہو 1 واری سبحان اللہ کہہ کے اندازہ لا لینا کنیاں تسبیحاں بن گئی۔ اور جیڑا بندہ نرم گرم بسترے چھڑ کے ختم نبوت کانفرنس سے حاضر ہو گیا ہے، یا قبلہ حضور امیر المجاہدین قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ دے سال ثواب بھی اس بزم میں چاہ گیا ہے، وہ ہن آ کے ہچکچا کے بوے۔ کچھ لوگوں نے تو منہ دے اگے چادراں لئیاں نے جی میں کورا پہن ڈیا، چادراں منہ اگوں لا دیو، شرم آؤندی تانوں مسیتے اللہ دے گھر وچ تسی بیٹھے ہو تے جویں تسی گوڈے اتر کھڑے کئی بندے کر کے انج باواں دا اتوں وال ماریا، اس طرح تے بندے دا ساہ نہیں نکلدا، تے سبحان اللہ تساں کتھوں آکھنی۔ مسجد وچ جدوں بھی بیٹھنا ہے 2 زانو ہو کے یا چوکڑی مار کے گوڈے اتاں کھڑے کر کے باواں دا وال اتوں دی نہیں مارنا، حالانکہ انج بیٹھنا حضور دی سنت ہے، لیکن باہر مسجد وچ نہیں۔ جدوں حضور ویسے کتے خلوت وچ بیٹھے ہوندے سی یا تھکاوٹ نو دور کرنے واسطے بیٹھتے سی تے پھر اس طرح آپ تشریف فرما ہوندے سن، لیکن جدوں عبادت وچ بیٹھتے سن پھر انج نہیں۔ اور یہ گل ذہن وچ رکھو، علماء تشریف فرما نے عادت وچ تے عبادت وچ فرق ہے، سمجھ آئیے تانوں؟ عادت وچ تے عبادت وچ فرق ہے۔ مثلا اسی عام حالات وچ ہاتھ چھڈ کے ٹردے پھرنے ہیں، ساڈی عادت، ہاتھ چھڈ کے کھلونا، ہاتھ چھڈ کے چلنا، یہ ساڈی عادت ہے۔ لیکن جدوں بندہ نماز وچ کھلوتا ہوئے نا تے ہاتھ بن لیندا ہے تے ویکھن والے بندے نوں پتہ لگ جاندا ہے عادت وچ نہیں عبادت وچ کھلوتا۔ سمجھ آ گئی میری گل؟ ہاں، عام حالات وچ اسی سر ننگے بھی پھرنے ہیں، یعنی ساڈی عادت ہے سر تو اسی ٹوپی لا کے سر تو کپڑا لا کے پھرنے ہیں، عادتاً اسی انج ہی کرنے۔ لیکن جدوں اللہ دے گھر وچ آ جائیے پھر سر تے ٹوپی یا کوئی کپڑا سر تے وڑ لئیے یا بن لئیے نا، پھر بندے نوں پتہ لگ جاندا ہے تے عبادت وچ بیٹھا ہے۔ عام حالات وچ سر ننگا ہوندا ہے، لیکن ہن دا سر ننگا نہیں، ٹوپی ہے، لہذا عبادت وچ بیٹھا ہے۔ تو فرق کریا کرو، مساجد وچ آ کے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے کہ کسی دا سر ننگا ہے، کوئی سجے تکدا ہے کوئی کھبے، انج نہیں، بالکل دل جمی نال بیٹھو اور محبت تے پیار نال گلاں سنو۔ یہ محافل جڑیاں نے قسمتاں نال ملدیاں۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرما کے آج دی اس محفل پاک میں قبلہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ دے بلندی درجات دا باعث ہونا ہے۔ سارے آکھو آمین۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھیے، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، تحقیق اللہ نے نازل فرمایا تواڈے وال ذکر رسول۔ ہر ایکشن دا ری ایکشن ہوتا ہے، بڑی توجہ ہے نا، ہر ایکشن دا ری ایکشن ہوتا ہے۔ جویں دا میرے والوں ایکشن ہوئے تواڈی طرفوں ری ایکشن ہوجدا ہونا چاہیے، مینوں پتہ لگے جاگ کے حضور دا ذکر سن رہے ہیں۔
العاقل تکفیہ الاشارہ. بار بار پتہ تمہیں کنوں آکھی دا ڈنڈے مار مار کے ٹورو تو حجاں مار مار کے ٹورو. یہ بندے انسان پڑھیا لکھیا بندہ سمجھدار بندہ وہ دے واسطے یہ گل نہیں. عقل مند واسطے صرف اشارہ ہی کافی ہوں. میں بار بار تمہیں آکھاں آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ. تسی کہڑے بولے ہو؟ اے جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو علامہ صاحب تسی بھی تہاڈا بہتا حق بندا بولن دا. فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے نا تو ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں. ہاں فرنٹ سیٹ والا بندہ جاگدا ہونا چاہیے. اس واسطے تہاڈا زیادہ حق بندا بولن دا. تساں بھی بالکل چپ کر کے جمود مار کے نہیں بہنا. تسی تے میرے پیٹی بھرا ہو. تساں نہیں بولنا تو اور کنے بولنا. اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے تحقیق اللہ نے نازل فرمایا تواڈے وال ذکر رسول. اچھا یہ بھی گل ذہن چ رکھیا جی مینوں گل یاد آ گئی ہے. قبلہ علامہ مولانا علی حسنین قادری صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز خطاب فرمایا اور بڑا مترنم خطاب. اور قبلہ کی نام ہے جی علی شان رضوی صاحب ماشاءاللہ نا ہی بڑا سونا ہے. علی شان رضوی صاحب نے بھی بڑا ہی پیارا خطاب فرمایا. تے یہ میری انی آواز تے گلا نہیں انی سر میرے کول نہیں. لیکن یہ گل ذہن چ رکھا جائے کہ میں ہوں تہاڈا مہمان ہاں تے مہماناں دی عزت عقل مندہ دا کام میں کرنا. ٹھیک ہے نا. تے تسی ہن اس خیال وچ نہ رہے جے بھی انہاں نے جناب کتھے گل کھڑی سی تو ہن یہ پتہ نہیں کتھے کھڑے گا. میں کتے بھی نہیں کھڑنی. میں جڑیاں گلاں کرنیاں نے تانوں ہنے پتہ لگ ہی جانا. سیانے آندے نے بھئی بوری چو کے تک لو تو سنڈا واہ کے وہ پتہ لگ ہی جانا تانوں. لیکن یہ ویکھ کے اگر گل توجہ نال سنو گے تو گل دی سمجھ آئے گی. توجہ تساں میرے ول رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ سانوں عمل دی توفیق دے. اور اے خود کہہ رہے سن کہ جی استاداں دی برکت نال میں جو کچھ بھی ہاں. انہاں دی محنت ہے انہاں دی کاوش ہے کوشش ہے کہ اے اپنے جس کام نو یا جس مشن نو لے کے ٹرے ہو تے اے مستقیم نے. تے ساڈی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نو تے استقامت عطا فرمائی رکھے. اللہ تعالیٰ نے علم و عمل عمر حلم رزق اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا فرمائے. میں عرض کیتی ہے تحقیق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تواڈے وال ذکر رسول. حالانکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے اقیم الصلاۃ لذکری. نماز بھی ذکر ہے. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن بھی ذکر ہے اور ذکر رسول بھی بولو بولو ذکر رسول بھی. میں ایک بار یہ گل پھر دہرا دیا تواڈے واسطے کہ نماز ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. نماز ذکر ہے. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن بھی ذکر ہے اور ذکر رسول بھی ذکر ہے. ماشاءاللہ تسی جان دے ہو نماز ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اس ذکر دا سانو حکم دیندا ہے نماز پڑھو. پر رب دی عادت نہیں نماز پڑھے. ہے توجہ تہاڈی. نماز ذکر ہے. رب سانو حکم دیندا ہے پڑھو لیکن رب دی عادت نہیں نماز پڑھے. قرآن ذکر ہے. اللہ حکم دیندا ذکر کر قرآن پڑھ. پر رب دی عادت نہیں قرآن پڑھے. پر ذکر رسول ایسا ذکر ہے پہلا رب آپ کردہ ہے پھر حکم دیندا ہے. گل دی سمجھ آ گئی. قرآن ذکر ہے اللہ حکم دیندا ہے خود نہیں پڑھدا.
نماز ذکر ہے، اللہ حکم دیندہ ہے، خود نہیں پڑھدا، پر ذکر رسول ایسا ذکر ہے پہلا رب خود کردہ ہے پھر سانو حکم دیندہ ہے۔ انج اسی لوگ ہم مشاہدے دے محتاج، مثلا اسی پہلا چیز نو تکنے ہیں تے پھر مننے ہیں، یہ ساڑھا طریقہ کار ساڑھی نیچر چ شامل۔ اسی پہلا چیز نو تکنے ہیں تے پھر مننے ہیں۔ مثلا جدوں کعبہ نہیں سی بنیا ادوں طواف ہے سی، ہوڑی ہوڑی بولو کہ جان ہی نہ نکل جائے تواڈی۔ جدوں کعبہ نہیں سی طواف، کعبہ بنیا تے طواف ہویا نا، یعنی انج کہو کعبہ تکیا تے طواف کیتا ہے، پہلا کعبہ بنیا تے پھر طواف ہویا ہے، یعنی ایسا طواف کیتا ہے کعبہ ویکھ کے۔ اچھا مصر دے بازاریں چونی دیر تک ایک پتہ نہیں ہلیا جنی دیر تک یوسف علیہ نبی نے اپنے چہرے تو نقاب نہیں ہٹایا۔ نقاب ہٹان دی دیر ہے، مصر دیاں بندیاں 3 مہینے تک روٹی نہیں کھادی، مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں تک کٹ لیاں، پتہ چلیا انہاں 3 مہینے روٹی نہیں کھادی یوسف ویکھ کے۔ مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹیاں نے یوسف ویکھ کے۔ اور تسی نات خام من دے ہو تے سن کے، تسی خطیب من دے ہو تے سن کے، پر رب کائنات نے اپنے محبوب نو منوایا پہلا ہے وکھایا بعد اچ۔ تو انہوں گال دی کو سمجھ آئیے؟ یعنی رب کائنات نے اپنے محبوب نو منوایا پہلے دکھایا بعد جے۔ اور میں اگلی گل کرن لگا توجہ کرا جے، وکھایا بھی پائی پھیروانو نہیں۔ جے تو سائن جی سبحان اللہ آکھنی ہے تے مینوں کو مجبوری نہیں تقریر کرن دی، تو جو ہے تو اڈی منوایا بھی عامہ کولوں نہیں، خاصاں کولوں، نبیاں کولوں منوایا ہے۔ تو جو ہے نا عامہ کولوں نہیں منوایا، نبیاں کولوں منوایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ عامہ کولوں نہیں نبیاں کولوں منوایا۔ اچھا چلو اگلی گل بعد اچ کرنے، میں پھر پیچھے آ جاؤں۔ میں عرض کی تھی نماز ذکر ہے، اے ذکر اللہ نے ساڑھے تے فرض کر دیتا، نماز ساڑھے تے فرض ہے، اے ذکر فرض ہے۔ ہر مرد و عورت تے نماز، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت تے نماز فرض۔ لیکن میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے تصدیق کرنگے نماز فرض ہے، پر جو کچھ اسی نماز دے وچ پڑھنے سبحانک اللہ تو لے کے یوم یقوم الحساب تک کچھ واجبات نے تے کچھ سنتاں نے۔ تو جو ہے یعنی اگر اسی تسبیحات نہیں پڑھ دے تو علماء کو پوچھو نماز ہوئے گی کہ نہیں؟ اگر تسبیحات نہیں پڑھ دے تو ہو جائے گی نماز۔ اگر انہاں بچوں کو واجب رہ گیا تو سجدہ صاحب نال نماز ہو جائے گی، لیکن جڑا طریقہ مصطفیٰ نے دسیا نا، اگر طریقہ رہ گیا تو نماز نہیں۔ بڑی توجہ ہے میرے وال جڑی میں گل کرنے لگا توجہ کرے جے، جڑا طریقہ مصطفیٰ نے دسیا ہے۔ سیاپا عرض کی تھی آقا نمازاں رب دتیاں نے پڑھنیاں کس طرح نے؟ میرے تے تیرے آقا نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی مولا کیویں نمازاں پڑھنی دتیاں تے ہیں تے پڑھنیاں کس طرح؟
فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، سونے انہاں نو دس جویں دی تیری، او جبریل جا نبی نو کہے انہاں نو کہے جویں دی اے دی عادت ہوئے گی انجے دی تواڈی عبادت ہوئے گی۔ آئے سلو کما رأیتمونی اصلی، او جویں نو پڑھ دیاں ویکھو گے انجے ہی پڑھی جانا۔ آئے جیڑی اے دی عادت ہے اوہی تیری عبادت ہے۔ میں موضوع تو ہٹ کے جملہ لگا بولن، اوہ رب تے نبی دی عادت پسند کردا ہے، تینوں ولادت پسند نہیں۔ آئے اچھا میں نے ایک علی حسنین قادری صاحب میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے نا ایک جملہ عرض کرنے لگا، میں نے ایک بندہ کہندا یا رسول اللہ نہ آکھیا کرو، آج جڑا نعرہ مار دو نا لبیک یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ نہ آکھیا کرو۔ میں کہ جی کی تکلیف ہے اے دے کہن نال؟ آندا جی 313 رسول پریشان ہو جاندے نے، اور کنوں سدیا؟ میں کہ اچھا جے نہیں سندا تے ایک نہیں سندا تے جے سنن تے آ جان تے 313 ہی سننی۔ اچھا ہن تہاڈی توجہ تے میرے ول ہے نا، تسی ایتھوں دے رہن والے ہو، تسی میرے ول توجہ رکھیے۔ بچہ ایک آ جائے اتنے بوہے وچ تو آن کے آکھے ابا جی اے گھر آوے جے تانوں امی بلاندی ہے، سارے ٹر جاؤ گے؟ بولو تسی ابے نہیں؟ چلو توں تے نہیں، جنہاں دیاں شادیاں ہوئیاں وہ جیڑے جیڑے بھی اتنے ابے بیٹھے ہو، جنہ دے بچے ہیں وہ سارے تو نہیں نہ جاؤ گے۔ وہ جدوں انہیں آواز مارنی ہے نا ابا جی گھر آوے جی امی بلاندی ہے، تے جدہ وہ ہے نا آئے جدہ ہے نا انہوں پتہ لگ جانا ہے اے منوں ہی سدیا ہے تے میں ہی جانا ہے۔ جدوں اسی آنے نا لبیک یا رسول اللہ، سونے نو پتہ چل جاندہ ہے میرا ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کو پتہ نہ چلے، یہ ان کی خام خیالی ہے جو یہ کہتے ہیں۔ اچھا میں عرض کرنا گا، توجہ کرو، قرآن ذکر ہے، ایڈا کم عقل مولوی ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرے گا سورہ بقرہ شریف۔ بقرہ دا معنی گائے۔ اچھا سورہ بقرہ دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی گاندیاں تعریفاں کیتیاں نے اللہ نے، جڑے حفاظ نے انہوں پتہ ہے یا بقرۃ ذلول تسیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ للشیاۃ، دسیا گیا نا ایک گائے دی ایک گائے کیڑی کیڑی صفت ہونی چاہیے، اے دے نال حل نہ چلایا ہوئے، اے دے نال کوئی پانی کھوہ وچوں نہ کڈیا ہوئے، اینوں بچہ نہ انہیں جنیا ہوئے، یعنی خاصیتاں بیان کیتیاں اس گائے دیاں، تعریفاں بیان کیتیاں کدی گائے دیاں؟ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی گائے دیاں تعریفاں اللہ بیان کیتیاں۔ ایڈا بدبخت مولوی ہے قرآن کھول دیاں موسیٰ علیہ السلام دی گاں دیاں تعریفاں کرے گا، قرآن وچوں انہوں مصطفیٰ دیاں تعریفاں نظر نہیں آؤں دی۔ نہیں سمجھ آئی تو انہوں وجہ بھی میری گا آئے۔ قرآن پاک پورا پڑھے گا لیکن مصطفیٰ دی عظمت نظر نہیں آئے گی، گائیں دیاں تعریفاں کرے گا لیکن مصطفیٰ دی عظمت بیان نہیں کرے گا۔ سنی ہوندہ ہی ہوئے جڑا سٹیج اتے عظمت مصطفیٰ دا پرچار کرے، اے او لوگ نے جڑے مثلیت تو بیان کرتے ہیں، عظمت بیان نہیں کرتے، لیکن اہل سنہ و جماعت نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، مثلیت کو بیان نہیں کرتے۔ جو صرف مثلیت کو بیان کرے اور نبی کی عظمت کو چھوڑ دے، ہم اسے حضور کا وفادار امتی نہیں مانتے۔ یہ ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے کہ رسول ہندہ ہی ہو جہد وچ فضیلت بھی پائی جائے تو مثلیت بھی پائی جائے، اگر یہ دونوں چیزیں اس میں نہ ہو تو رسول نہیں ہوتا۔ نہیں توجہ تہاڈی میرے وال ہوئی، مثلیت اور فضیلت دونوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔
فضیلت مقام کا اعلیٰ ہونا اور مثلیت ایک جیسا نظر آنا. سمجھ گئے ہو؟ فضیلت مقام دا اعلیٰ ہونا اور مثلیت ایک جیسا نظر آنا، ایک ورگا لگنا. یعنی حضور دی فضیلت کی ہے وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. زباں تا بہت دردہاں جائے گیر، سرائے محمد بہت دل پذیر. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجید اش بہت متقا، سوار جہانگیر چکرا مراد کہ پختہ اشتت کسر نیدی روات. شان تے عظمت وے جو لا مکان تے گئے تے مثلیت کی یہ ایک پاگل بی بھی ساتھ مارے تے حضور نلین بھی نہ پان. تو جو ہے نا تے او دیاں گلاں پہ سن تے صحابہ آکے میں نے حضور تو بڑی ہے تے بی بی نو تے لوکی مجنون آختے ہیں، پاگلے شدین. حضور تسی یہ دیکھو کھلو رہے ہو. آقا میرے آقا فرمایا ہوئے اے دی میں نہیں سننی تے زمانے تے اور کون سننا. تے جے وہ بندہ کسے گورنر کو چلا جائے تے وہ انہوں آکھے پیا جی چٹ تے سائن کروانی ہے جناب درخواست تے سائن کر دو. آکھے چل چل تینوں پتہ ہی نہیں تو کتھے آگئے. ایک ہم دفتر والے چل دفتر آئیں سویرے انہوں کو پوچھے تو کتھے گیا سن گورنر کو سنا پھر کام ہویا ہی نہ پائی انہوں تو چڑکیا ہی بڑا ہے تو بہت جناب اس سے بڑا. تے جے وزیر اعظم کو چلا جائے تو انہوں جا کے آکھے جی کام میں وہ آکھے جی آؤ جی بیٹھو جی تانوں چائے پلانے ہیں جی عہدے والا بندہ ہو تانوں چائے پلانے ہیں جی بیٹھا آ کے آکھن جناب لیاؤ درخواست سائن کر دیتے. پھر جی جناب جدوں کام ہو گئے ادو تسی آ جان. تو انہوں کو بندہ پوچھے سنا وزیر اعظم کو گیا تھا تو آکھے وہ کہا تھا وزیر میں گیا پہلا میں نے بٹھایا پھر چاہ پوچھی پھر انہیں سائن کرتے پھر اندر جدوں مرضی آ جائے. انہوں پاگل نو یہ نہیں پتا گورنر وڈا ہوندا ہے کہ وزیر اعظم. تو گورنر دے سٹیٹس نو او دے دابے ال ویکھ کے من گیا تو وزیر اعظم جن نے تیرے لیول تے آ کے تیرے نال گل کیتی اونوں تو نہیں منیا. تو اے تے ویکھ حضور دی شان کی ہے حضور دا مقام کی ہے. تو مثلیت بیان کرنا ہے حضور دی فضیلت بیان کیوں نہیں کرنا. سچا اور وفادار امتی حضور کا وہ ہے جو حضور کی عظمت کو بیان کرے. اللہ فرماتا ما قدر اللہ حق قدرہی. محبوب ہے نا لوکاں نے اونج میری قدر نہیں کیتی جو میں کرن دا حق ہے. محبوبہ اونج قدر نہیں کیتی جو میں کرن دا حق سی. میں انہیں تھے ایک مثال دینے لگا میں کروں اس نیت تے آواں میں قبلہ علی حسنین قادری صاحب نو ملن واسطے چلے ہیں انہاں کول نہ آواں کسی اور جگہ تو ہو کے چلا جاواں انہاں دے کسے ملنے والے نو آکھاں یار میں قادری صاحب کول گیا ساں انہاں میری اونج قدر نہیں کیتی جو میں کرنی چاہیے سی. انہاں نو جدوں بندہ دسے گا نا اے بندے اے رنجیدہ ہون گے اے غم زدہ ہون گے. یار دکھ ہویا ہے مینوں فون کر کے کہن گے شاہ جی جے تسی میرے کول آؤندے پھر میں تہاڈی قدر نہ کردا تو تسی اعتراض بھی کر دے تے جدوں تسی میرے کول آئے ہی نہیں تے میں تہاڈی قدر کیویں کردا. اللہ آندا ما قدر اللہ حق قدرہی. انہاں اونج محبوبہ میری قدر نہیں کیتی جو میں کرنی چاہیے سی. آؤ ہاں رب کولوں پوچھیے تو آیا ہے بھائی ساڈا حق بندا اسی سوال کری اللہ کو مولا تو ساڈے کول آیا ہے. فرمایا جدے چہرے نو وجہ اللہ بنایا جدیاں اکھاں نو عین اللہ بنایا جدے چہرے نو وجہ اللہ بنایا جدی زبان نو لسان اللہ بنایا جدے ہتھاں نو ید اللہ بنایا. سن لو لوگو جیڑا جیڑا میرے مصطفیٰ دی قدر نہیں کردا او میں رب دی قدر نہیں کردا. پتہ چلیا رب دے نزدیک رب دی قدر ہو دیں جدو دے محبوب دی قدر کیتی جائے. اچھا میرے حضور معراج تے گئے میں واقعہ معراج نہیں سنانے لگا ان اگلا مہینہ رجب دئی لیکن میں واقعہ معراج نہیں سنانے لگا. میرے آقا کتھے گئے وہی لا مکان کے مکی ہوئے معراج تے گئے. اللہ فرماندہ ہے دانا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا. دنا دا فائل نبی پاک دی ذات فتدلہ دا فائل اللہ دی ذات. اللہ یہ نہیں آکھیا سونے تو آ فرمایا دانا ادھروں تو آ
فتدلہ ادھروں میں آنا توجہ ہے تھوڑی ایک پاکستان بارڈر تساں دیکھیں نا بارڈر ایک پاکستان دی حد تے ایک انڈیا دی حد پاکستانی ادھر نہیں جا سکتے تو ادھر نہیں آ سکتے لیکن افواج دوواں ملکاں دی افواج نے ایک علیحدہ جگہ وضع کیتی ہے جتھے دوواں دے وفد ادھروں پاکستان دے فوجی تے ادھروں انہاں دے فوجی اے اپنی فوج تے قوم نو کچھ نہیں دس دے جڑا سیکرٹ مسئلہ حل کر رہا ہو تے وہ اپنے ہم نہیں دس دے اس جگہ تے آ جاندے نے جنہوں انگلش وچ کہندے نے نو مین لائن اس مقام تے آ کے وہ دووے مسئلے نو حل کر دینے ادھروں انہاں نو بھی پتہ نہیں ہوندا کیڑی گل کیتی ہے انہاں نو بھی پتہ نہیں ہوندا کیڑی گل کیتی ہے اللہ فرماندا دانا فرشیاں نو چھڈ کے تو آ فتدلہ انہاں نو چھڈ کے میں ہونا قوسین تے بہ کے راز دیاں گلاں کری ہے توجہ قوسین تے راز دیاں گلاں کری فرمایا تنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا قوسین کمان دے دو کونے یا دے نالوں کٹ ہن میں جڑی گل کرن لگا توجہ کرے جے کمان دے دو کونے یا اے دے نالوں بھی کٹ میرے آقا گئے نے لا مکان تے بلا کے رب مکانی شہواں دا ذکر کیوں کردا ہے حالانکہ اتھے لا مکانی شہواں دا ذکر کرے کمان دا تعلق تے مکان نال لا مکان تے بلا کے کمان دا ذکر کیوں اصل وچ وجہ ہے کہ ساڈے جدوں ہے ساڈے وچ بزرگ بابا جی بیٹھے نے جڑے 50 سال تو اتے جنہ دی عمر جدوں آپس وچ دوستی کردے سن تے پگ نال پگ وٹاندے سن تے اپنی اولاد نوں کہندے سن خبردار ہے تہاڈا چاچا لگدا کیونکہ ساڈی پگ آپس وچ وٹی گئی ہے جاج تو بعد جڑا ایدا سجن ہے اسی او دے سجن ہاں جڑا ایدا دشمن اسی او دے دشمن ہاں جڑا ایدے نال پیار کرے گا اسی او دے نال پیار کراں گے تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس شہر دا اس عرب دا یہ دستور سی جدوں دو قبیلے آپس سے صلح کردے سن انہاں دوواں قبیلیاں دے سردار رل کے کماناں وچوں تیر چھڑدے سن تے اپنے دوستاں نوں کہندے سن اج اساں رل کے کماناں وچوں تیر چھڈے نے ہن جیڑا ایدا دشمن ہے او ساڈا دشمن جیڑا انہاں دا سجن او ساڈا سجن اللہ فرمایا محبوبہ میں تینوں لا مکان تے بلا کے اعلان کرنا چاہنا جیڑا تیرے نال پیار کرے گا میں وہ دے نال پیار تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا اس نے نظارہ یا رسول اللہ خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ تو جو تیرا نہیں میں اس کا نہیں در سے وے حضور دے بنو توجہ ہے قبلہ امیر المجاہدین قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھی اے ہوئی سبق دے کے گئے نے مصطفیٰ دے بن جاؤ ہے توجہ تو ہڈی مصطفیٰ دے بن جاؤ آئے بابا جی رحمت اللہ علیہ گل سناندے ہوندے سن کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے جو تختہ دار بل لے کے چلے نا تے پوچھیا سنا ہونا فرماندے نے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ لطف سجن دم بدم وہ کہندے نے چنگیاں میں بنائی تے بندہ ملدا ہی رہندا کسی نے کسی نے کھانے دے ساتھ لیا کسی نے کسی نے شادی دے ساتھ لیا لطف سجن دم بدم چنگے ویلے سارے ملدے کارے سجن گا گا سجنا نو کام کدی کدی پیندے نے ہائے او کام سجنا نو کدی کدی پیندے نے فرمایا انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ سب کچھ حضور کا ہے سب کچھ اور قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ دے بارے چ میں تے کوئی گل کرنا آپ نے کوئی درس دیتا ہے کیا پیش
کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے. اگر تہاڈا دل کرے تو سارے جنے رل کے پڑھ لئیے حضور دی نعت. وہ تھکے تھکے تو نہیں نا, ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے اکے ہو. واہ جی تو سارا شعر اگر تانوں نہیں آؤں تو تسی آخری لفظ ہی پڑھنے. کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے. آقا یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی تمہارا, یہ جان بھی تمہاری ہے. آقا یہ دل بھی تمہارا, یہ جان بھی تمہاری. جان دی پرواہ نہیں تو جو ہے نا نبی پاک دی محبت غالب ہے. اور جب محبت غالب آ جائے نا, اس کی 3 کیٹاگریز ہیں. علماء فرماتے ہیں پہلا تعلق اعتقادی, دوسرا تعلق حبی, اور تیسرا تعلق عشقی. جدو انسان نو اعتقاد ہو جائے نا حضور نال تو او دا ثمر انسان نو ملدا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نو پھیلان وچ نصرت کردا ہے, دین نو پھیلان وچ کوشش کردا ہے. تے جدوں تعلق اعتقادی کمال تے چلی جائے پھر دل وچ تعلق حبی جنم لیندا ہے. اور جدوں تعلق حب عروج دی بلندی تے چلی جائے او دا ثمر انسان نو ملدا ہے کہ جتھے او دین دی نصرت کردا ہے نال نال حضور دیاں سنتاں تے عمل بھی کرنا شروع کر دیندا ہے. اور جدوں تعلق حب کمال تے چلا جائے تو پھر انسان دے دل وچ تعلق عشقی جنم لیندا ہے, اور او دا ثمر انسان نو ملدا ہے کہ او بندہ فنا فی الرسول دے مقام تے فائز ہو جاتا ہے. تو جب محبت غالب آ جائے تو پھر جان کی پرواہ نہیں ہوتی. نہیں سمجھ آئی تو انہوں پھر جان دی پرواہ. چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ماں جا رہے 22 تاریخ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اور اس حوالے نال میں قرض کرنا چاہنا ہوں وہ کیسے عاشق ہے. جدوں کلمہ حق کہہ لیا تو حضور دی بارگاہ چان کے عرض کی تھی حضور اجازت دیو تے کھلم کھلا دین دی تبلیغ کریے. آج اسی تے ڈر کے اندر بڑھ جانے ہیں نا, رضوی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تے بابا جی اگے تے پیچھے پتلی گلی چو نکل گئے. تو یہ تو چوری کھانے والے مجنوں ہوئے نا, خون دینے والے تو نہیں نہ ہوئے. تو جو ہے تو اڈی عرض کی تھی حضور اجازت دیو. آقا نے فرمایا حالات ٹھیک نہیں, جدوں ٹھیک ہونگے اجازت دے دیا. ناز کیتا ہے غلام نے, سید نہیں, کیونکہ آقا آگے زدہ نہیں چل دی. ناز کیتا ہے حضور دے غلام نے. عرض کیتی حضور اجازت دیو جے تو اڈے دل لے چیوے کہ اے لوگ سانو نقصان دینگے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. حضور جڑا تو اڈا ہو جائے سارے نوالا بن دیں. اسی آلہ ہو کے دینا کافرن کروں ڈر گئے. حضور تسی اجازت دیو. آقا نے فرمایا اچھا جے توں آنا ہے نا پھر چل میں بھی تیرے نالی چل جاؤں. حضرات آقا نے جناب مکے دے چوکے چ کھلو کے اعلان فرمایا, فرمایا لوگو میرے بچپن تواڈے وچ گزریا, لڑک پن تواڈے وچ گزریا, ادھیڑ پن تواڈے وچ گزریا. میری 40 سالہ زندگی دی کتاب تواڈے سامنے, اگر کوئی صفحہ داغدار ہے میرے سامنے کرو بھئی اک زبان بولے انت امین و صادق یا محمد, تسی امانتدار بھی ہو, تسی سچے بھی ہو. آقا فرمایا جے آج تک میں کدی جھوٹ نہیں بولیا, آج بھی سچ پیا بولنا, کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. اے لوگوں
آقا دی زبان تے جدوں کلمے دل لفظ آ گئے انہاں پتھر پھڑ لے حضور نو پتھر مار دیویں حضرت ابو بکر پاک نے حضور نو اپنے جسم دے تھلے چھپا لیا اگر پتھر سجیوں آیا ہے جسم سجے آ گیا ہے پتھر کھبیوں آیا جسم کھبے آ گیا حضرات رب کعبہ دی قسم ہے او جنے زخم آئے نے غلام دے جسم تے آئے آقا دے جسم تے ایک زخم میں لگن نہیں دیتا علماء لکھ دینے حضرت ابو بکر پاک نو انہیں نہ ماریا آپ 3 دن تک بے ہوش رہے جناب آپ دے خاندان والے اگر اتھے نہ آئیں دے آپ نو شہید کر دیں دے لیکن جدوں اٹھا کے گھر لے گئے 3 دن تک ہوش نہیں آئی 3 دنوں تو بعد جدوں اکھاں کھولیاں او ماں سامنے بیٹھی ہن ماں دا دل اولاد واسطے بڑا حریص ہوندا ہے ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا او پاویں کسے جانور دی ہوے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اولاد کے لیے رحمت رکھی ہے ہن ماں نے جدوں ویکھیا نا تے دوڑ کے پتر دے کول آئی آ کے کہندی ہے پترا 3 دن گزر گئے نے پترا روٹی لے کے آواں آکھیا اماں روٹی نہیں کھانی پہلا دس میرے آقا دا کی حال ماں کہندی ہے پترا پانی لے کے آواں عرض کیتی اماں پانی نہیں پینا پہلا دس آقا دا کی حال ہے ماں کہندی ہے پترا کدے ولوں پوچھنا ہے جدے پیچھے نہیں مار پیا اگر تیرے خاندان والے اوتھے نہ پہنچ دے تینوں قتل کر کے چلے جان دے عرض کیتی اماں چپ کر جا عشق دیاں رمضاں تو نہیں جاندی میں جاننا عشق دیاں اگاں نہیں او لائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں او لائیاں جاندیاں او لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں او لائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں او لائیاں جاندیاں او لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں اماں اگر تو نہیں جانا تے میں آپے چلا جانا حضرات ماں مجبور ہو گئی توجہ کرو ماں کہندی ہے پترا آ تینوں نال لے کے چلنیاں لیکن میرا وجدان کہندا ہے جس جویں زخم لگے ہوئے نے تے 4 پائی تے لیٹے ہوئے نے تے یار دی دید دی تڑپ لگی ہوئی تڑپ ہوئے تے مینوں جے کو پوچھے نا تے میں تے ایک کوئی گل کراں گا کہ ایسی حالت وچ بندہ جدوں محبوب نو اڈیکدا ہوئے ایسا روگ لگا میری جندڑی نو ایسا روگ لگا میری جندڑی نو نہ موت آئی نہ آرام آیا ایسا روگ لگا میری جندڑی نو نہ موت آئی نہ آرام آیا ماہی وعدہ کر گیا او ملنے دا ماہی وعدہ کر گیا او ملنے دا نہ اجے آ پایا نہ پیغام آیا حضرات توجہ کرو ماں حضرت ابو بکر پاک نو لے کے نبی پاک دی بارگاہ ول گئی ہے حضرات توجہ کرو محب دی مجبوری ہوندی ہے محبوب کولوں پوچھے تیرا کی حال ہے محبوب تے نازاں والا ہوندا محبوب وچ ناز نہ ہوئے تے محبوب ہی نہیں محب دی مجبوری ہوندی محبوب کولوں پوچھے تیرا کی حال تے ہن ذرا سوچیا جے بھئی جے محبوب اٹھ کے استقبال بھی کرے
تے محب کو پوچھ لے تیرا کی حال ہے، پھر سچی دسیا جے سٹاں یاد رہندی ہیں؟ ہائے ہائے بولو تے صحیح۔ محب پوچھے ہن حضور اٹھ کے استقبال کیتا ہے، نالے ابو بکر نو اپنے سینے نال لا کے پوچھیا ابو بکر تیرا کی حال ہے؟ عرض کیتی آقا جے تسی ٹھیک ہو مینوں کچھ نہیں ہویا۔ حضور تسی سلامت ہو تو میں بھی ٹھیک، ساریاں سٹاں پھول گئی۔ حضور فرمایا میں تینوں آکھیا سی نا جڑے ساڈے نال لاندے نے لوکی انہاں نال انج ہی کردے ہیں، میں تینوں کیا سی نا حالات ٹھیک نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی حضور میرے باپے قربان، لیکن ابو بکر دے تے دل دی نیت یہ وے سر میرا ہوئے در تیرا ہوئے، آئے سر میرا ہوئے در اوڑکنو تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں، اوڑکنو تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں، سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں، سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں۔ حضور دی بارگاہ عرض کیتی حضور جے تسی ٹھیک ہو تو مینوں کچھ بھی نہیں ہویا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، میں ایک گل عرض کرنا چاہنا، ہووے بھی حضور دا غلام ہیں تے پتھر چکے کوئی محبوب واسطے، محبوب نو نہ لگن دے تے چلے اپنے اوتے، او دے دل دی نیت ہے اسی نبی دی محبت نو مقدم رکھنا، باقی ہر شے نو مؤخر رکھنا، کیونکہ پتھر مارن والے سارے رشتے دار سن، سارے اپنے سن جڑے پتھر مار دے سن، پر حضور دی محبت نال سمجھوتا نہیں کیتا، کیونکہ میرے آقا نے صحابہ نو پوچھیا سی او مثل مومن کیڑا درخت ہے؟ عرض کیتی حضور اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے، فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن۔ حضوروں کس طرح؟ فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نہ سمجھوتا کر کے تنے دا ساتھ چھڑ دے دن، او موسم خزاں آ جائے تے پتے جھڑ جاندے، او بارش آ جان تے پتے جھڑ جاندے، لیکن کھجور دے درخت دے پتے کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کردے، موسم کوئی آ جائے او سکتے جاندے پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے۔ ایسے طرح مومن ہے اوے مرتے جائے گا پر او دے دل وچوں ساڈا پیار نہیں جا سکتا، دل وچوں ساڈی محبت نہیں جا سکتی، ساڈا پیار نہیں جا سکتا۔ تو مومن کا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، مومن یہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی زوجہ محترمہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیر، ہمشیرہ نہیں آکھنا ہمشیر، آزی کہہ دینا ساڑی ہمشیرہ فلانے دی ہمشیرہ، شیرہ تے ہوندہ ہے نا وہ جڑا جلیبیاں آلا، تو شیر کا معنی ہوتا ہے دودھ، ہم شیر ہم دودھ، تو لفظ ہمشیرہ نہیں ہے ہمشیر ہے، ٹھیک ہے؟ آج سے کیا کہنا ہے ہمشیر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیر اور حضرت ابو سفیان دی بیٹی اور میرے آقا دی حرم پاک، میں ادوں دی گل کرن لگا جدوں اجے کلمہ نہیں پڑھیا، باپ تین ملن واسطے گیا 450 کلومیٹر دا سفر کر کے، اگے اندر داخل ہوئے تو حضور دا بستر بچھیا سی، بستر تھلے کھینچ لیا، تو باپ کہنے لگا تیے مینوں ایک گل دا جواب تے دے، باپ تیاں نو ملن واسطے ہون تو نواں داج دا بستر کڈ کے بچھا دیندی، تو تم اگلا وشیا بھی میرے تھلوں کھینچ لیا،
تو مینوں یہ تے دس ہاں پر بسترا میرے قابل نہیں یا میں بسترے دے قابل نہیں؟ تی بول کے کہندی ہے بابا پاویں تو میرا باپ ہی ہے پر تو ہے مشرک، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہوندا ہے پر بابا تو پلیت ہے۔ اے اس پاک ذات دا بستر ہے جدے پیراں نوں اللہ دا عرش ترسدا پیا۔ ہے توجہ تواڈی میرے انہوں نہیں سی پتا 450 کلومیٹر تو بج چل کے آئے بولو ہے سی پتا تے جے بہ بھی جاندے تو پھر کی سی، جے اگر بہ جاندے تو پھر کی سی، لیکن نبی دی محبت نو مقدم رکھے باقی ہر شے نو مؤخر رکھے۔ صحابی رسول حضور دی سواری دا کچاوا بن گیا، ایک دن غسل فرض ہویا تو کچاوا کوئی ہور پہ بننے، حضور فرمایا کچاوا آج تم کیوں نہیں بنیا؟ عرض کی تھی حضور میری محبت نے گوارا نہیں کیتا، میرے غسل فرض سی، میں کیا میں نبی دی پاک سواری نو ہاتھ لاواں؟ حالاں لا بھی لیندا تے کی سی، لیکن عشق کے گل کہندا نبی دی محبت پیار ہے، اے ہاتھ بھی نبی دے پاک سواری دے پاک کچاوے نو کیوں لگن؟ یہ ہے نبی کی محبت، یہ ہے نبی کا پیار، سب کچھ پیچھے حضور دی محبت اگے۔ اللہ دا قرآن کہندا اگر اللہ تعالیٰ دے رسول دی محبت دے آڑے تہاڈا ابا آ گیا تے ابا چھڑ دے، پتر آ گیا تے پتر چھڑ دے، بھرا آ گیا تے بھرا چھڑ دے، قبیلہ آ گیا تے قبیلہ چھڑ دے، اور یار دوست سنگی ساتھی آئے نا چھڑ دے سب کچھ، اللہ تعالیٰ دے رسول دی محبت مقدم رکھو، باقی ہر شے مؤخر رکھو۔ جدوں نظریہ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی محبت مقدم ہے، پھر بندہ جانے تے رسول جانے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انج حضور نال محبت کر دے کہ جے جسم دے زخم بھی لگے نے نا حضرت طلحہ تے حضور باہر نکل لگے نے غار چوتے گے کانڈ کر دے نے حضور میرے اتے پیر رکھ کے باہر اپنے زخماں دی پرواہ نہیں، مصطفیٰ دے اگے کانڈ کر دے حضور اتے پیر باہر نکل۔ یہ ہے محبت حضور کی، یہ ہے پیار، صرف نعرے لانے نہیں، کردار دے غازی بننا، گفتار دے غازی نہیں۔ اگر سانوں کو کہنا ویسے کام کرو جو صحابہ کرتے تھے تو پھر صحابہ تو کردار کے غازی تھے، گفتار کے غازی نہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھلو گئے، حضور اسی کو وہ تو نہیں نا جنہ کہنا قوم موسیٰ ورگے پہ جاؤ جا کے قوم مالکہ نہ لڑو، اسی تے ساڈا رب، اسی قوم ایتھے بہ کے ویکھنے تو تیرا رب جا کے لاڑو تو اسی ہو نہیں، سانو تے حکم دینا جنا، اساں تے سمندراں وچ بھی چھالاں مار دینیاں، اساں تے اگاں وچ بھی چھالاں مار دینی، کیونکہ اساں مننے ہی تینوں ہیں، کسے اور نوں مننے ہیں۔ یہ محبت ہے حضور، یہ پیار ہے۔ عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، قسم اللہ کی وہ لوگ سنور جاتے ہیں، قسم اللہ کی وہ لوگ سنور جاتے ہیں، اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو، یہ نہ سوچو، سوچو 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 سوچو، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਗਾਲਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ صاحب ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ حضور جس محفل میں حضور کا ذکر ہو وہاں حضور آ جاتے ہیں تو حضور جب محفل میں آتے ہیں نظر تو آتے نہیں تو جب قبر میں آتے ہیں وہاں نظر آتے ہیں میں کہ نظر آن نال یا نہ آن نال ایمان پکا نہیں ہوندا مدد تے کسی دے دل وچ بھلیکھا ہوے تے جنوں حضور نظر آوندے نے او دا ایمان پکا ہے تے جنوں نہیں نظر آئے او دا پکا نہیں یہ بات نہیں ہے اگر نظر آن نال ایمان پکا ہوندا ہوے تے ابو جہل ابو لہب نے بڑی باری حضور نو ویکھیا پر وہ ایمان والے نہیں تے جے ان ڈٹھا ایمان ویکھنا ہی تے ویسے کرنی دا وے ہائے نظر آنے اور نہ آنے کی بات نہیں ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں کہ تینوں آج تک ہی پتہ نہیں لگا حضور محفل چاہ کے نظر کیوں نہیں آؤندے تے قبر چاہ کے نظر کیوں آؤندے ساڈا ایمان ہے آقا ہر محفل چاہندے نے پر نظر اس واسطے نہیں آؤندے اوے پتہ تے لگے بغیر ویکھن تو مینوں مندا کیڑا کیڑا تے قبر چاہ کے نظر اس واسطے آؤندے نے انہاں منیا تے بغیر ویکھن تو اوے پتہ لگے پہچان دا کیڑا کیڑا لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله ہے توجہ حضور دا سب تو پہلا گستاخ ابن الخط جنہیں حضور دی گستاخی کی تھی تو جا کے بیت اللہ شریف کے غلاف پہ چھپ گیا ومن دخل کان آمنا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا حضور نے فرمایا جتھے لبے مار دیو صحابہ آئے جیڑا آوے ویکھے غلاف بیچے واپس چلا جائے جیڑا آئے ویکھے غلاف بیچے واپس چلا جائے قرآن دی آیت ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ایک تے علماء نے ترجمہ کیتا ہے محبوب اس شہر دی قسم ہے جتھے توں رہنا ہے یہی ترجمہ ہے لیکن حل دے علماء نے معنی بیان کیتے ہیں ایک حل دا معنی ہے لغوی اور ایک ہے فقہی حل دا لغوی معنی ہے مثلا ایک مثال دے طور تے تسی رہندے ہو یہ جگہ کی نہ ہے جس جگہ چونگ شریف اے تسی اتھے مقیم ہو چونگے تے ایک مکان تسی جا کے بنا لیندے ہو ٹھوکر نیاز بیگ ہن تسی اتھے مقیم ہو اتھے ہل لو سبحان اللہ کیا بات جو ہے اتھے تسی مقیم ہو اتھے تسی ہل لو یعنی اتھو تسی اتھے چلے گو مقیم تسی اتھے سو اتھے ہن تسی ہل لو ایک تے معنی علماء نے بیان کیتا ہے کہ تسی ہر طریقے نال اس طرح ترجمہ کر سکتے ہو یا تے مکے شہر دی قسم ہے پہ محبوبہ تیرا اثر شہر تے من اللہ ہے اتھے ہل لے نہیں سمجھ آئی تو انہوں میری گل اصل شہر تیرا من اللہ ہے اتھے تو ہل لے اس شہر دی قسم تے یا کہہ سکتے ہو محبوبہ تینوں مدینے دی قسم ہے مقیم مکے ویٹ سے ہیں اتھے تو ہل لے ایک تے ترجمہ یہ کر لو دوسرا ترجمہ ہل دے جڑا فقہی معنی کیتا ہے احرام کی حالت میں اس جگہ پر جس جگہ پر ہم سب کو کچھ پابندیاں عائد ہیں ہل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جس پر کوئی پابندی نہ ہو توجہ ہے نہیں سمجھ آئیے جی فرما وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوبہ اس شہر دی قسم ہے جتھے احرام دی حالت ہے تیرے تے کوئی پابندی نہیں جتھے سارے ہیں تے پابندیاں نے نا تیرے تے کوئی پابندی نہیں ہے اس گھر وچ ہن اس پابندی نہیں دی میں گل سنان لگا
جیڑا صحابی جاوے ویکھے تے واپس چلا جائے بھئی غلاف وچ من دخل آمن کانا آمن، جڑا ایتھے آ گیا امن وچ ہاتھ بن کے کھلو جانا ضرور ہے، وہ تے اوتھے لکیا ہے۔ میرے آقا فرمایا میں تانوں آکھیا جتھے لبے مار دے، جتھے لبے مار دیو۔ صحابہ نے پھر آکھیا سونیا اج اینوں امن والا گھر بھی نہیں بچا سکدا، اس واسطے کہ اے تیرا گستاخ ہے۔ بیت اللہ شریف خلاف چوں کڈ کے اس سرزمین تے جتھے امن ہی امن ہے اوتھے نبی دے گستاخ نوں قتل کیتا ہے۔ اج کہندے نہیں ایسے باتیں کرتے ہو، مارنے کی باتیں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ میں کہا انہاں تے کسے فتویٰ نہیں لایا، جنہاں بیت اللہ شریف امن دے گھر وچ کڈ کے ماریا انہاں نوں کسے سزا نہیں دتی، بلکہ مصطفیٰ والوں بھی جزا ملی ہے، خدا والوں بھی جزا ملی۔ انہوں نے تو نہیں آکھیا، انہوں نے تو نہیں آکھیا یا من دا کار تے کیوں ماریا، محبوبہ کیوں اجازت دیتی ہے؟ توجہ ہے تواڈی؟ پتہ ہے چلیا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت میں اگر تواڈی جان چلی گئی ہے او دا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں تھے ایک بڑی پتے دی گل کرنے لگا، جدوں حضور نے اعلان نبوت فرمایا سی تے تڑے دو بن گئے سن، کنے؟ ایک منن والا تے ایک جڑے منن والے سن اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہے، رب تے راضی ہے۔ توجہ ہے؟ تے دوسرے نے جنہاں نہیں منیا اللہ دا انک لا تسمع الموتى، سونے مردہ نے تیری گل نوں سن دے نہیں، تے جنہاں من لیا سامنے تیر وجہ ہے، سامنے گولی لگی ہے، اساں غسل بھی دیتا ہے انہوں، اساں جنازہ بھی ہوتا پڑھیا ہے، انہوں دفن بھی کر دیتا ہے۔ اللہ دا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار سوچنا بھی نہیں مر گئے نے۔ ایک پاسے کھاندے پیندے ٹردے پھردے چلدے نے، اللہ دا مردہ نے، ایک پاسے جان نکل گئی ہے، اللہ دا زندہ نے، یا اللہ کنفیہ نے دور کر۔ فرمایا یہ ہوئی دسنا چاہنا زندگی تے موت میرے مصطفیٰ دے تعلق دا نام ہے، جڑا جڑ گیا وہ مر کے بھی زندہ، جڑا ٹوٹ گیا زندہ رہ کے بھی مر۔ یہ ہے تعلق کہ جڑا مصطفیٰ نال جڑ گیا وہ مر بھی جائے تے زندہ ہے۔ تو جو ہے نا وہ مر بھی جائے تے الموت جسر یوسل الحبیبہ الالحبیب، وہ موت تک پوڑے جڑی یار نو یار نال ملان دا کام دین دیئے۔ یہ ہوئی گل تے بلال دسی ہے۔ حضرات توجہ کرو، بلال دا وقت قریب ہے تے لباں تے مسکراہٹ، بیوی سامنے بہ کے روندی ہے۔ بلال پوچھ رہے تو کیوں رونی ہے؟ انہیں کہا روما کیوں نہ جدے سر دا سائیں دنیا تو جاندا ہوئے، انہوں کوئی پوچھ کے ویکھے اودی زندگی گزارنی کیسی ہے، پر میں اس واسطے رونی ہاں، لیکن تو دس دے مسکرانا کیوں ہے؟ حضرت بلال کہندے نے او پاویں کوئی رنگ دا کالا ہے، اور رنگ دا کالا ہوئے پر ہوئے مصطفیٰ دا غلام، وہ جدوں دنیا تو جائے گا وہ دل دباتے مسکراہٹ ہوئے، وہ دل دباتے رنگ دا پاویں کالا ہی ہوئے، وہ جدوں بھی مسکرائے گا وہ دے چہرے تے روپ آئے گا۔ تے بلال کہندے نے اسے واسطے مسکرا رہے ہیں، میں دسنا چاہنا جڑا گستاخ نبی ہے او دے تے تابوت تے لکھیا جاندا ہے، اے ویکھن دے قابل نہیں، پر میں تے نبی پاک دا سچا غلام، الموت جسر یوسل الحبیب الالحبیب، او موت ایک پوڑے جڑی یار نو یار نال ملان دا کام دیندی ہے، ادھر قبر وچ جانا ہے اوتھے نبی پاک دا دیدار ہو جانا۔ یہ ہوئی گل میں کرن لگا جدوں بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ قبر وچ گئے ہون گے، حضور سامنے آئے ہون گے، آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹیں اتار کے،
آئے میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے، کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے، کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے۔ تو بندہ مرے تو قبر جائے پتہ تو لگے کوئی آیا ہے، پتہ تو لگے۔ اچھا میں اتنے ایک گل کرنے لگا، تقریر میری دا بھی وقت قریب ہی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جی ساڈا الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سارے صحابہ ساڈے سر دا تاج ہیں، اور جیڑا بندہ انہاں تے رائی برابر بھی شک کرے وہ سنی ہے ہی نہیں، بلکہ سنی کی مسلمان ہی نہیں، ساڈا او دے نال کوئی تعلق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جس زبان سے حضور نے مولا علی کے لیے دعائیں کی ہیں، حسنین کے لیے دعائیں کی ہیں، اسی زبان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں۔ ہن کوئی اٹھ دا تو کوئی اٹھ جائے، حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے جنہوں یقین نہیں، حضور نے فرمایا ابنی ہادہ سیدون، یہ میرا بیٹا سید ہے کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ جدوں حضور اپنی زبان چو کہہ دیتا ہے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں، تم بدبخت بننا ہے۔ کیا بات کیا بات کیا بات، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کیا بات ہے توجہ تواڈی؟ ہمارا عقیدہ الحمدللہ بالکل سچا پکا سنیوں والا عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت والا عقیدہ، اور جو اعلیٰ حضرت کی فکر سے پھر گیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ سید ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ لیکن میں یہاں پہ بیٹھ کے سید ہونے کے ناطے میں ایک بات کرتا ہوں، ہووے سید تے ہووے نسلی، وہ کسے بھی صحابی دا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت۔ پہلا کسی نے پوچھ تے لو صحابی بندا کیویں؟ اگر اس ڈیفینیشن کا پتہ چل جائے صحابی کیسے بنتا ہے تو پھر بندہ بات ہی نہ کرے۔ ہاں صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں حضور کو دیکھے، جو حالت ایمان میں حضور کی زیارت کرے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی اجے بھی تو میں دو باری جملہ بول دیتا، جو حالت ایمان میں حضور کی زیارت کرے وہ صحابی ہوتا ہے۔ تے جیڑا آکھے باغی ہے انہاں دا تعلق فیا باغیہ نال سی تے پھر حضرت امام حسن نالوں تو بہتا سیانا نہیں، حضرت امام حسین نالوں تو بہتا سیانا نہیں، جنہاں 30 لاکھ مربع میل دی حکومت دا تاج لا کے حضرت امیر معاویہ دے سر تے رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے نہیں سی پتا، انہوں نے میں پیار دی ایک گل سناواں، پیار دی گل ایک سناواں میں، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن پاک اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دووے کٹھے ہستیاں، دووے کٹھیاں بیٹھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں امام حسن نو، حسن پاک تساں کدی نانا جان والے کام کیتے نے؟ تواڈے چ ذوق ہی آنی، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آکھدے، بندے نوں تے پڑک جانا چاہیے۔ کدی اپنے نانا جان والے کام کیتے جے؟
حضرت امام حسن کہنے لگے تسی گل کرو. انہوں نے کہا اچھا جڑے درخت تھلے بیٹھے ہو دسو ہے دے اتے کنیاں کھجوراں نے. ہن حضرت امام حسن نے انج کر کے نہیں ویکھیا کہ اتے لگیاں نے کہ نہیں کہندے 24,424 کھجوراں نے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ویلے بندے نو چڑھایا اتے چھیتی کرو کھجوراں لاؤ. کھجوراں لائیاں گننیاں شروع کر دیندیاں نہ ایک گھٹ تے نہ ہی ایک ود. تے حضرت امیر معاویہ پریشان نہیں ہوئے, چہرے تے خوشی آ گئی تے مسکرا کے فرماندے نے تواڈے تے وہی آوندی ہے. آپ نے فرمایا وہی میرے نانا جی تے آوندی سی پر مینوں اتنا پتہ ہے اسی ہاں صادقین جو آنے ہاں او ہو جاندا ہے. تو اگر ان کی آپس میں مخالفت ہوتی تو ایسی باتیں دشمن کرتے ہیں ایک دوسرے سے. بتاؤ وہ کہندا جی وہ تو جی دولتاں ونڈتے رہے نے دولتاں ونڈتے رہے نے وہ تو جی دولتاں دیندے رہے نے دولتاں دیندے رہے. میں کہا پڑھے کنوں دیندے رہے نے. میں کہا بدبختہ ہے بھی تے پڑھ دیندے کنوں رہے نے اور نبی دے کرانے والے نو دیندے رہے. حسنین دی خدمت کردے رہے انہاں نو دیندے رہے. انہاں نو پتہ سی یہ کیڑے کرانے نہ تعلق ہے نا. تو بدبخت شخص ہے وہ جس کے اندر یہ خرابی ہو صحابہ کرام. اور ایک گل دین وچ رکھیا جائے جدے اندر کسے واسطے بغض ہوے نا اندر کسے واسطے بغض اندر خرابی اندر بغض ہوے یہ بیماری ہے عقیدہ نہیں. یہ بیماری ہے. اگر آپ لوگوں کے سامنے کسی کا پیٹ خراب ہو جائے نا تو آپ نے کھا کے اس جیسا نہیں ہونا بلکہ اس کا علاج کرواؤ. اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ تاکہ اس کا علاج ہو اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے. اگر کسی دے اندر بیماری ہے تو ساؤں دے ورگیاں نہیں بڑھنا. وہ بدبخت ہے دے اندر اگر بیماری ہے تو وہ اپنی بیماری دا علاج کرائے. اسی صحابہ دے بھی منن والے ہیں نبی دی آل دے بھی منن والے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو نبی پاک کے کسی صحابی کسی ادنا صحابی. اب ادنا صحابی میں نے کیوں کہا کہ جس نے صرف کلمہ پڑھا اور ابھی اس کا تزکیہ نفس بھی نہیں ہوا, ابھی حضور کے پاس صحبت میں بیٹھا بھی نہیں اور جنگ پہ گیا اور شہید ہو گیا یا اس پر موت واقعہ ہو گئی, وہ صحابہ وہ صحابی بھی آج کا مفتی, آج کا امام, آج کا محقق, آج کا محدث, آج کا غوث, آج کا قطب ابدال اوتاد قطب مدار یا ولایت کی کسی بلندی پر بھی ہو, اس کے گھوڑے سے اڑنے والی دھول اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھ گئے ہو؟ یہ عقیدہ ہوگا تو پھر ایمان پکا ہے. بس اصحابی کا نجوم اب یہ اقتدیتم تمام صحابہ ستارے ہیں, ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ. حضور نو بھی پتا سی سارے چنگے نے سارے آلہ نے, نہیں تو حضور منع کر دیں دے. جڑے چھوٹے چھوٹے بچیاں دی تربیت کرنے والے انہوں نے یہ کیوں نہیں دسیا امیر معاویہ تہاڈا مخالف؟ دسو, یا حضور کے علم غیب پہ شک ہے آپ کو؟ حضرت امام حسن پاک نے منہ ایک لقمہ پایا تو حضور نے انگل پا کے باہر کر دیتا. انہوں نے کہا حضور ایک لقمہ سی تسا انگل پا کے باہر کر دیتا ہے. فرمایا یہ صدقہ ہے اور سید کو صدقہ حرام ہے. فرمایا حضور ایک ہی لقمہ سی. فرمایا تربیت میں نہیں کرنی تو کائنات کون ہے تربیت کرنا؟ وہ جو ایک لقمہ کسی کے اندر نہیں جانے دیتے وہ ان کو یہ نہیں بتا سکتے تھے یہ تمہارے مخالف ہیں. بتایا اس لیے نہیں کہ وہ پیار کرنے والے تھے, مخالف نہیں تھے. جو مخالف تھا ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے, جو تھا وہ تھا, جو نہیں ہے اس کا ہم ذکر برملا طور پہ کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی کرتے ہیں اور ممبروں میں بھی کرتے ہیں. وہ اعلیٰ تھے, اعلیٰ ہیں اور انشاءاللہ اعلیٰ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سن سب نو رانجھا ساؤنڈ نا تے تہاڈا بھی عاشقاں والا ہی ہے جی. اللہ کرے نبی دے عاشق اور حضور دے بھی بہت زیادہ عاشق تسی بن جاؤ. ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ ہے جی. اور دینی محافل کردے نے اور انہاں دا اللہ تعالیٰ دعا کرنے اللہ تعالیٰ نہ دے اس ماشاءاللہ جی اس کاروبار چلا ہے نا برکت عطا فرمائے. اے سپیکر حضور دیاں نعتاں پڑھیاں جاندیاں نے, اللہ تعالیٰ برکت انہاں دے کاروبار وچ پائے. انہاں دے علم و عمل عمر حلم رزق اندر عمر اندر اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.